جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی باری آئی، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے غلام ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پتھر رکھا۔ مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود پتھر رکھا۔ ثم جاء صدیق بحجر، پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھا۔ ثم جاء عمر بحجر، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھا۔ ثم جاء عثمان بحجر، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر لے کر آگے۔ فوضعہ، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھ دیا۔ اس وقت علماء کرام فرماتے ہیں کہ شاید حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا موجود نہ تھے۔ بہرحال ان تینوں حضرات نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھ دیا۔ جب تینوں حضرات نے پتھر رکھ دیا تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غیب کی خبر دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ کا جو پتھر رکھنا تھا اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہؤلاء خلفائی من بعدی، اے لوگو یاد رکھو میرے بعد یہ حضرات اسی طرح خلیفہ بنتے رہیں گے۔ یہ حضرات اسی طرح میرے بعد خلفاء ہوں گے، یعنی جس ترتیب سے انہوں نے پتھر رکھے۔ سب سے پہلے پتھر کس نے رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ پھر پتھر کس نے رکھا؟ حضرت عمر فاروق نے۔ پھر کس نے پتھر رکھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جب میرے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد اسی ترتیب سے یہ خلفاء بنیں گے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ بھائی اس بات پر اعتراض کرنے والے؟ ہم نے کیوں یہ پیمانے گاڑ لیے کہ بھائی پہلا نمبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ علی کا حق چھینا ہے؟ بھائی یہ بات میرے مصطفیٰ کریم کی شریعت کے اندر نہیں ملتی۔ احادیث طیبہ پڑھ کے دیکھو، بخاری شریف پڑھ کے دیکھو، ترمذی شریف پڑھ کے دیکھو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب بھی اپنے یاروں کا تذکرہ کیا، جب بھی اپنے یاروں کے نام لیے تو ایک ترتیب سے نام لیے اور اسی ترتیب سے نام لیے جو بعد میں ان کے اندر خلافت کی ہونے والی تھی اور جو ترتیب ان کے فضیلت کے اندر تھی۔ اسی ترتیب سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کے فضائل اور کمالات بیان فرمائے ہیں۔